ریا، عجب، کبر، حسد، حب جاہ، حب مال، ہوس کی شہرت، یہ سارے نفسانی امور کا نفس کو تقاضا ہے، اور نفس کی رضا اسی میں ہے۔ جو رضائے نفس اگر آپ کا نصب العین ہے تو پھر رضائے الہی آپ کو درکار ہی نہیں ہے۔ رضائے الہی ڈھونڈنے والے نفس کی ناراضیوں کی زندگی بسر کرتے ہیں، نفس کی رضامندیوں، نفس کی موافقت، الہ حقیقی کی مخالفت، الہ حقیقی کی مخالفت نفس کی مخالفت ہے۔ نفس سے رضامند ہونا، نفس سے خوشزنی، یہ نہیں نفس سے مستقل برزنی۔ الا لیعبدون کا جو حکم ہے کہ بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، نفس کی بندگی نہیں۔ پھر جس کی بندگی ہے اس کی رضامندی، تو نفس کی رضامندیوں کے لوگ، ان کا تو الہ پھر نفس ہے، اور نفس سے خوشزنی کے معنی نفس کو الہ بنانا۔ الا لیعبدون، اور اس میں پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت میں تو اللہ کی مدد درکار ہے کہ ہم آپ ہی کے الا لیعبدون ہیں تو آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں تو الا لیعبدون کے تقاضے کی تکمیل جو کرتے ہیں، تو وہ نفس کی دشمنی اور وہ نفس کی بدنی مستقل نہ رکھیں تو کیسے ہو؟ الا لیعبدون کا حکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کی نفس کی رضامندیوں کی زنجیروں کو توڑ لیں، خدا کی رضامندیوں کی اڑان حاصل کریں۔ رضائے نفس سے مجاہدہ کے لیے ہی ہمیں دین، ہمیں سورہ فاتحہ، ہمیں پورا قرآن شریف، ساری عبادات عطا فرمائی گئی ہیں۔ نفس کی رضامندیوں کا ہر فعل بندگی کے وش کی مخالفت ہے۔ حق تعالیٰ کا مطالبہ یہ کہ بندہ الہی بن، بندہ نفس نہ بن۔ بندہ الہی ہے تو اللہ کی رضامندی چاہیے کہ نفس کی رضامندی چاہیے؟ نفس کی رضامندیوں سے برسر جنگ رہنا، اسی کا نام جاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی ہے۔ جیسا کہ لڑنے کا حق ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جان لڑا دینے کا معاملہ ہے۔ جان کس میں لڑانی ہے؟ نفس کی رضامندیوں کے برعکس سفر اختیار کرنا ہے، ریاضت، مجاہدہ۔ اس میں ایک باریک بات ہے کہ نفس کی رضامندی کے خلاف چلنے کے معنی نفس کی لذت طلبی، نفس کی آرام پسندی سے جنگ کرنا ہے، نفس کے حقوق کو ادا ہی کرنا ہے۔ نفس کے حقوق ادا نہ کرنا، نفس کے حقوق کے خلاف نفس کو وہ اذیتیں دینا، جیسا کہ بدھ مت میں اور ہندو مت میں اور عیسویت میں ہوا کہ مجاہدات شاقہ، بڑی شدید ریاضتیں، کئی مہینے یا عمر بھر سونا ہی نہیں ہے، یا ٹھنڈے پانی کی گھونٹ بھی حرام ہے، یعنی جائز تقاضوں، جائز لذتوں سے بھاگنا، جائز لذتوں سے بھاگنا، بلکہ بعض لذتیں فرض ہیں، وہ لذتوں کو چھوڑنا تارک فرض ہونا ہے، اور تارک فرض ہونا ہی نفس پرستی ہے۔ نفس کو کے حقوق ادا نہ کرنا نفس کی لذتوں سے بھاگنا نہیں ہے، وہ خود ایک نفس کی لذت ہے۔ نفس پر ناجائز بول جاننے میں نفس کو بڑی لذت آتی ہے، یہ بھی نفس کی رضامندی کا کام ہے۔ ہمیں تو جہاں حقوق نفس ادا کرنے ہیں وہاں نفس کے حدود، نفس کی لذتیں، نفس کی حرام اور ممنوع لذتیں وہ چھوڑنی ہیں۔ یہ بندہ الہی بننا ہے اور بندہ نفس بنے رہنے کی قید سے باہر آنا ہے۔ چنانچہ ہمیں
نفس کی ناجائز حرام لذتوں سے. ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، شاید روزوں میں بھی عرض کی، 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ آتا ہے شہری سے افطاری تک، جو 12 13 14 جتنے بھی گھنٹے ہوں. 11 مہینے جو لذتیں حلال تھیں، کھانا پینا، جنس کے تقاضے، 11 مہینے تو حلال تھے. ایک مہینے 12 14 گھنٹوں کے لیے وہ حلال کو بھی حرام کر دیا. اور جب حلال ٹھہرانے والے نے اپنے حلال ٹھہرائے ہوئے کو حرام کر دیا تو ہم تو اس کے محکوم ہیں. اب حلال حرام ہے، اور وہ 11 مہینے کا حلال حرام ہو کے ایک مہینے اسے حرام سمجھ کے چھوڑتے ہیں. تو 11 مہینے بہت سی چیزیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ کہ ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچو. پھر ان سے جو 12 مہینے کے حرام ہیں ان سے نہ بچنا کیا معنی ہوئے. اور مرتے دم تک جب کلمہ پڑھ لیا تو 12 مہینوں میں کے ہر دن کے، ہر گھنٹے کے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں جو چیز مستقل، غیر متغیر، غیر متبدل حرام ہے، اسے نہ چھوڑنے والا کیا ہے. اور جس نے اسے چھوڑ رکھا ہے وہ تو جس دن اس نے شعور کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا وہ روزے دار ہو گیا. مومن کی زندگی کے 80 سال ہوں، 60 50 150 جتنے برس ہوں، ہر سانس روزے کا سانس ہے. 24 گھنٹے ہم صاحب صوم صائم ہیں. ہمارا مومن ہونے، مسلم ہونے کے معنی مستقل صائم. بس موت آئے گی تو روزہ کھلے گا. موت کا دن افطاری کا وقت ہے، اور افطاری میں منع کی گئی جن چیزوں سے روزہ رکھا گیا تھا وہ لذتیں افطاری میں پھر کس درجے کی لذتیں بن جاتی ہیں. لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ کہ روزے دار کو دو فرحتیں ہیں، ایک افطاری کے وقت اور ایک جب لقائے ربانی ہوگا، وہ جو افطاری ہوگا. تو حق تعالیٰ کا مطالبہ ہم سے یہ ہے، اور اس مطالبے کی مکمل تکمیل زندگی کے ایک ایک سانس میں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب خلق عظیم، صاحب اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ یہی ہے کہ موت آنے تک ایک روزہ ہے. اور روزہ کیا ہے؟ ایک ریاضت ہے، ایک مجاہدہ ہے. ریاضت اور مجاہدے کے ذریعے نفس کی منع کی گئی لذتوں سے باہر آئیں. مطالبہ یہ ہے کہ ان لذتوں کی قید سے باہر آ جائیں. ہر آیت اور ہر حدیث میں بس ایک پیغام ہے، پیام ربانی ہے جو زبان نبوی سے پہنچایا گیا ہے. حیات و ذات نبوی میں وہ پیام زندہ ہوا ہے کہ ان لذتوں کی قید سے باہر نکل. اور جس دن باہر نکل آیا اس دن ندائے حق صاف سنائی دے گی. اللہ کی آواز بالکل صاف سنائی دے گی. اور اللہ کی آواز سنائی دے، بارگاہ الہی کا قرب، بارگاہ ربانی میں مقام رضا حاصل ہوگا. لیکن کیسے ہوگا؟ جب رذائل کی قید سے، باطنی گناہوں کی قید سے، جو ایک باطنی گناہوں کی قید میں ایک جھوٹی لذت ہے، جب جھوٹی لذتوں کی قید سے باہر آؤ گے تو حق تعالی ہر گھڑی ہر روح انسانی کو مستقل بہت پیار سے، بہت غمخواری سے، بڑی دل نوازی سے، بڑی محبت سے، بہت ہی پیار سے. یہ لفظ بہت چھوٹے لفظ میں کیا کروں، جیسی ہماری بھلائی کے وہ ہمارے لیے طلبگار، اس بھلائی کی طلبگاری میں ہر لمحہ حق تعالی ہمیں، ہر کافر کو بھی، فاسق و فاجر کو بھی، ملحد و دہریہ کو بھی حق تعالی ہر گھڑی اپنی طرف بلا رہے ہیں. لیکن رذائل کی موجودگی میں
ظاہری باطنی گناہوں کی موجودگی میں وہ آواز سنائی نہیں دے رہی ہے۔ جس دن ظاہری باطنی گناہ جائیں گے، حقیقی ایمان کا ذائقہ قلب چکھے گا، ندائے حق جو ہر گھڑی بلند ہو رہی ہے وہ بالکل صاف سنائی دے گی، قطعی صاف سنائی دے گی۔ بالکل محسوس ہوگا کہ پیام آئے ہیں اس یار مہرباں کے مجھے۔